السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز الجنون کی ایپیسوڈ 89 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیاہ گاڑی حویلی کے گیٹ کے آگے زن سے رکی تھی۔ یخ بستہ ہواؤں نے تو ڈیرے جما رکھے تھے، مگر برف باری بھی کل سے مستقل ہو رہی تھی۔ ہر جگہ کو برف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ گاڑی سے نہ اترا تھا، اسٹیئرنگ کو جکڑے وہ کافی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا۔ وہ کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ حویلی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر وہ یہاں تھا تو یہاں کیوں تھا یہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا اور وہ حویلی نہیں جانا چاہتا تھا۔ کوئی اس سے سوال کرے، کوئی اس سے اس کی بازو میں لگی گولی کے بارے میں پوچھے، وہ نہیں بتا سکتا تھا۔ پتا تو یقیناً سب کو چل گیا تھا۔ اسے پہلی بار اپنے ایکٹ پر شرمساری تھی، صرف اسی ایکٹ پر، اپنے باقی ایکٹ جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے۔ اس کے پاس ابھی بھی بہت تعویلیں تھیں۔ انسان کے پاس اپنے ایکٹ کو جسٹیفائیڈ کرنے کے لیے ہزاروں وجہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتا۔ اس لیے سردار ساویار بھی وکٹم تھا، وہ وکٹم ہی رہنا چاہتا تھا، تاکہ اس نے جو کچھ کیا اور جو آئندہ کرنے والا تھا اس پر اس کی گردن اکڑی رہے، وہ اپنی گردن جھکا دے۔ اور یہی کام تو سردار زاویار خانزادہ کو نہیں آتا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ڈریس بورڈ سے موبائل اٹھائے، کال ملائی تھی۔ ایک بیل، دوسری بیل، تیسری بیل، پھر چوتھی بیل، فون نہیں اٹھایا گیا۔ سردار ساویار خانزادہ کی رگیں تنی ہوئی تھی، بدل رہی تھی۔ آج کل ہواؤں کا رخ مخالف سمت بہ رہا تھا اور سردار ساویار کو ہواؤں کا رخ اپنی طرف موڑنا آتا تھا۔ اس نے پھر سے کال ملائی، دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ کمرے کے کاؤچ پر بیٹھی عائش بری طرح جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ اس کے سامنے پڑا موبائل شد و مت سے بج رہا تھا، سیاہ رنگ کا چھوٹا سا موبائل جس پر کسی کو کال نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ ون وے ڈیوائس فون تھا، اس کا سارا کنٹرول زاویار کے پاس تھا۔ صرف کال آ سکتی تھی، صرف ایک ہی شیطان کی۔ وہ شیطان تھا سردار زاویار خانزادہ۔ وہ لب کھینچے اس موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس پر اتنا بھی رحم کیوں کھایا گیا تھا، یہ موبائل بھی کیوں دیا گیا تھا۔ وہ باہر ہوتا تو اسے کبھی کال نہیں کرتا، حویلی میں ہوں تو اس کے ایک حکم پر اس کے بستر میں ہوتی تھی۔ آج پہلی بار کال کی تھی۔ وہ لب کھینچتے موبائل کو دیکھتی رہی، وہ ڈھیٹوں کی طرح کب سے بچ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لیتے کال اٹھائی۔ باہر گیٹ پر آؤ، آواز تحکم بھری تھی۔ کیوں؟ تم سوال نہیں پوچھ سکتی؟ اتنا اختیار تمہیں نہیں دیا کہ باہر آؤ۔ کوئی جرسی سویٹر پہن کر آنا، باہر کافی سردی ہے۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ میرے پاس کوئی سویٹر جرسی نہیں۔ دوسری طرف کچھ پل خاموشی چھائی تھی۔ میرا کوئی کوٹ جرسی پہن لو، خود کو اچھی طرح کور کر کے آنا، وہ کہتے فون بند کر چکا تھا۔ عائش گہرا سانس لیتے اٹھی تھی، سیاہ چادر اچھی طرح خود پر اوڑھی، جوتا پہنا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ لکڑی کا بھاری داخلی دروازہ کھول کر باہر آئی تو برفیلی ہوائیں اسے شل کر گئی تھی۔ وہ ڈھیٹ بنی کارپور سے تیز قدموں سے گزرتی گیٹ سے نکلتی باہر آئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، سیاہ مغرور آنکھوں پر سیاہ گلاسز تھے۔ عائش کو ایک نظر دیکھ کر وہ اپنی نگاہیں ونڈ اسکرین پر جما گیا تھا، یہ اگر کبھی نہیں جانی تھی۔ عائش آہستگی سے چلتے گاڑی کا دروازہ کھولتے اس کے برابر آن بیٹھی تھی۔ زاویار نے گاڑی کا ٹمپریچر بڑھایا۔ مغرور سردار کی بے پناہ مغرور انا پرست بیوی، اس نے اس کا کوٹ جرسی نہیں پہنی تھی۔ وہ اسے ایک نگاہ دیکھتے ہی سمجھ چکا تھا۔ سردار ساویار نے زیادہ اسے کبھی کسی نے اتنی گہری نگاہوں سے نہ دیکھا ہوگا۔ اسے بے حد سردی لگتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا ڈھیٹ بھی سردار ساویار سے کہیں زیادہ تھی، یہ بھی وہ جانتا تھا۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی اپنے جسم کی کپکپاہٹ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ گال سردی کی شدت سے سرخ ہو گئے تھے۔ ساویار نے گردن موڑے اس کے گال دیکھے، بہت عرصے بعد اس کے گالوں پر سرخی دیکھی تھی۔ وہ گاڑی کا ٹمپریچر مزید بڑھا گیا تھا۔
سفید گاڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑنے لگی تھی، گاڑی سفید سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے جگہ جگہ کی سڑکوں سے برف صاف کر دی تھی، مگر برف باری ایک بار پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ سڑکیں پھر سے سفید پڑ رہی تھیں، ہر طرف سفیدی تھی، صنوبر کے درخت، پہاڑ سب سفید تھے، سڑکیں خالی تھی۔ اتنی سردی اور برف باری میں کوئی ٹورسٹ تک نظر نہ آتا تھا کہ وہ اس موسم کو انجوائے کر سکے۔ اس موسم کو یہاں کے مقامی لوگ ہی سہن کر سکتے تھے، وہ بھی مسلسل گھروں میں دبکے ہوئے تھے۔ اس وقت اس لمبی شاہراہ پر صرف زاویار خان کی ہی گاڑی تھی۔ دونوں کی طرف سے گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی، ونڈ وائپر چلنے کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ اتنے خراب موسم میں زاویار کی سن گلاسز لگانے کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی، مگر وہ سیاہ سن گلاسز لگائے ہوئے تھا۔ گاڑی کا رخ فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ کچھ دن فارم ہاؤس میں گزارنا چاہتا تھا، بازوں میں گولی لگی، کچھ دن اپنی بیوی کے مکمل خدمات لینا چاہتا تھا۔ آخر بیویاں ہی تو ایسے وقت پر اپنے شوہر کی دل و جان سے خدمت کرتی ہیں۔ یکدم اسے گاڑی روکنا پڑی۔ اچانک گاڑی کے پہیے پوری طرح چرچرائے۔ زافیار نے ایک چھٹکے سے بریک دبائی۔ سامنے پہاڑ سے برف کا ایک بھاری تودا شور کے ساتھ نیچے آن گرا۔ لمحے بھر کی تاخیر ہوتی تو گاڑی اور اس میں بیٹھے دونوں اس برفانی قبر میں دفن ہو جاتے۔ وہ گاڑی روکے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، عائش کی طرح نگاہ ڈالی، جس کے چہرے پر بھی خوف صاف ظاہر تھا، مگر خود کو بے نیاز ظاہر کیے بیٹھی تھی۔ زافیار کے لبوں کو مہم سے مسکراہٹ نے چھوا۔ بہادر ہونا اچھی بات ہے، خود کو بہادر ثابت کرنا اور بات ہے۔ وہ عائش کی طرف جھک گیا تھا، اپنے شال کے کونے سے عائش کے پیشانے پر چمکتے قطرے صاف کیے۔ نیلی آنکھیں آج سیاہ آنکھوں سے ٹکرا نہ سکیں تھی، سیاہ گلاسز بیچ میں حائل تھی۔ موت سے کیا ڈرنا جب زندگی جہنم ہو۔ خشک لبوں نے سماعتوں میں رس کھولا تھا۔ زافیار کی ہنسی گونجی تھی۔ پوہیسرم پوہیسرم، یہ پسینہ تو گاڑی میں چلتے ہیٹر کی وجہ سے ہے نا؟ وہ نہ دانتوں تلے دبائے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دے کر وہ گردن موڑے اپنی طرف کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ زافیار نے سیدھے ہوتے ایک نگاہ سامنے دیکھا۔ سڑک بالکل بلاک ہو چکی تھی، پیچھے کی طرف وہ ٹرن نہیں لے سکتا تھا۔ اس سڑک سے ٹرن لینڈ مشکل تھا۔ مجبوراً وہ گاڑی سے اتر آیا، انجیکشن میں سے چابی نکالنا نہیں بھولا تھا۔ کیا پتا اس کی بیوی اسے ہٹ کر کے یہاں سے پھر بھاگ جاتی۔ وہ بھولا نہیں تھا عائش کا گاڑی سے ہٹ کرنا۔ گاڑی سے اترتے، عائش کی طرف بڑھتے، اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اتری محترمہ، زندگی جہنم بھی ہو جینا پڑتا ہے، جیسے میں جی رہا ہوں، جھکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اپنا بدلہ اتارنے میں وہ کہاں پیچھے رہ سکتا تھا۔ عائش نے اس کی سیاہ گلاسز کو دیکھا، باہر رات کی سیاہی چھا رہی تھی، پتہ نہیں آج کیوں لگائے ہوئے تھا۔ وہ سوچتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ باہر نکلی تو اس کے جسم پر کپکپی چھا گئی تھی۔ گاڑی میں کافی حدت تھی، برداشت کریں اب دردی، باقی سزاؤں کی طرح یہ سردی بھی آپ نے خود چنی ہے۔ وہ کہتے آگے بڑھ گیا۔ عائش اس کے تن سے زیادہ اس کی عزت دینے پر حیران تھی۔ نہ گلاسز اتر رہی تھی، نہ لبوں سے آپ جدا ہو رہا تھا۔ خیر خدا خیر کرے، شیطان کب سے فرشتہ ہو گیا، وہ بڑبڑائی۔ وہ زاویار کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ہر طرف سفیدی تھی، چھوٹی چھوٹی اونچی نیچی تنگ سی گلیاں تھی، جہاں چھوٹے چھوٹے گھر تھے جو برف میں ڈوبے نظر آتے تھے۔ ان گھروں کے آگے بھی برف کی بلاکش تھی۔ برف میں عائش کے پاؤں شل ہو رہے تھے، وہ شوز کی جگہ جوتے پہنے ہوئے تھے۔ عائش نے سردی سے چچڑتے زاویار کو دیکھا جو وہ بے نیازی سے چل رہا تھا، جیسے یہاں واک کرنے آیا ہو۔ وہ اس کی پشت کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہاں کے لوگ جیسے پتھر کے بنے تھے، یا پھر یہی ایک انسان پتھر تھا جس پر کسی موسم کا اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ وہ اندر سے مردہ ہو چکی تھی، مگر جسم کو پھر بھی سردی لگتی تھی، چوٹ لگتی تھی، درد ہوتا تھا۔ عائش کی آنکھیں نم ہوئی، وہ اسے یقیناً سزا دے رہا تھا۔ آج اپنے بے درد قلب کی گرمی نہ سہی۔ ان گلیوں میں پیدل چلو،
کر سردی سے مرنا چاہتا تھا۔ وہ بمشکل قدم اٹھائے چل رہی تھی، ایک پیر سے جوتا نکلتے برف میں دب گیا تھا، ایک جوتے کے ساتھ چل رہی تھی۔ زاویار نے مڑ کر دیکھا، وہ اس سے کافی پیچھے تھی۔ زاویار کی نگاہیں اس کے پاؤں پر آن ٹھہری تھی۔ عقل سے پیدل ہوتی ہیں خاتون خانہ، یہ سنا تھا، آج دیکھ کے لیا۔ وہ طنز کرنے سے باز نہ آیا تھا۔ عائش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا، اس کا طنز سمجھ نہیں آیا تھا۔ اتنی سردی میں جب باہر نکلتے ہیں تو شوز پہنے جاتے ہیں، نہ کہ فضول سے جوتے۔ وہ طنزیہ انداز میں سر کو خفیف سا چٹکتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ عائش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، وہ اسے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا تھا۔ اب یہ مت کہنا تمہارے پاس شوز نہیں تھے، کپڑوں کے ساتھ گرم شوز بھی منگوا کر دیے تھے۔ نہ کبھی کپڑے پہنے نہ شوز۔ کچھ عورتوں کو شوق ہوتا ہے ہر وقت مصدومیت کا ٹیگ لگوائے پھرنا۔ جب میرے دلائے ہوئے سستے کپڑے پہن سکتی ہوں، مہنگی کیوں نہیں؟ عجب خودداری ہے۔ وہ عائش کے آگے چلتا بولتے ہی جا رہا تھا۔ عائش بمشکل اس برف میں قدم رکھ رہی تھی، پاؤں مکمل فریز ہو چکے تھے۔ وہ لوگ تنگ گلیوں سے ہوتے ایک جگہ پر آ کر رکے۔ یہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا، مکمل برف میں ڈوبا۔ اس گھر کے لکڑی کے دروازے پر بڑا سا تالا تھا۔ کیا یہ گھر ابھی زاویار کا تھا؟ اتنا چھوٹا سا؟ وہ حیران تھی۔ زاویار نے جھکتے ہوئے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا، اس گھر کے تالے پر مارنے لگا۔ وہ گھر اس ظالم انسان کا نہیں تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ عائش نے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، اس گلی میں اور کوئی گھر نہیں تھا۔ پاس آئیے محترمہ، پر دور کھڑے رہنے کے لیے اپنے ساتھ نہیں لایا، اس نے کہتے زور سے تالے پر پتھر مارا۔ عائش تیزی سے چلتی اس کے عقب میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ عائش نے اس کی قمیض پر بیلٹ بندھی دیکھی، جس کے حکم میں وہ اپنی پسٹل رکھتا تھا۔ وہ اس تالے کو توڑنے کے لیے فائر کیوں نہیں کر رہا تھا آخر؟ ویسے تو بات بات پر پسٹل نکال دیتا تھا، یہ بس سوچ ہی سکتی تھی۔ پسٹل کا استعمال کروں گا، آس پاس کے لوگ پریشان ہو جائیں گے، بلکہ یہاں بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ یہ گھر میرا نہیں ہے۔ زاویار نے ایک نظر عائش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی تحریر پڑ چکا تھا۔ یہ فرعون کسی سے ڈرتا بھی ہے؟ عائش کے دماغ میں اگلی سوچ یہی آئی تھی۔ میرے لوگ ہیں، میری حاکمیت میں آتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو لے کر حساس بھی بہت ہیں، سمجھ سڑ پھرے ہیں۔ اس طرح مجھے کسی کے گھر میں گھستا دیکھیں گے، مجھے پہچانیں گے، بعد میں گولی پہلے ماریں گے۔ اب کی بار جیسے وہ اس کی سوچ جان چکا تھا، اس نے زوردار ضرب تالے پر لگائی تھی، بازو میں شدت سے درد اٹھانا بمشکل برداشت کرتے تالے پر ضربے لگا رہا تھا۔ جب سردی زیادہ ہوتی ہے تو یہاں زندگی مفلوج ہو جاتی ہے۔ تم شہر والوں کے لیے یہ سب فینٹیسی ہوتا ہے، یہاں کی برف، یہاں کے پہاڑ، مگر یہاں کے لوگ بے حد مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ وہ تالے پر ضربے لگاتا سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زندگی کب اس کے لیے فینٹیسی رہی تھی؟ وہ تو خود مفلوج تھی۔ ہر درد سے آشنا، اسے تو لگتا تھا خدا نے ہر انسان کا درد اسے ہی دے دیا تھا۔ یہ پہاڑ تو اس کی قبر تھے۔ بھلا کسی کو اپنی لہد سے بھی فینٹیسی ہوتی ہے؟ میری آنکھیں گیلی ہوئیں، وہ اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے لگے۔ اتنی برف باری میں گھروں سے نکلنا مشکل ہوتا ہے تو یہاں کام کیا ہوگا؟ یہاں تک فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اتنی سردیوں میں گرم علاقوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ وہ آئسکی سے بتا رہا تھا، کیوں بتا رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس نے کب سے اسے بھلا اتنی بات کی تھی؟ اب تم سوچ رہی ہوگی یہ ظالم بغیرت سردار کس مرض کی دعا ہے؟ یہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا، وہ گڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ یہی سوچ تو آئی تھی، دل ہی دل میں بغیرت بھی کہا تھا۔ زاویار نے گردن موڑتے اس کی طرف دیکھا تھا، اس کا صرف چہرہ دیکھتے زاویار دوبارہ سے اس تارے پر ضربے لگانے لگا۔ اسے صرف چہرے کے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا، اس نے اسے بغیرت ہی کہا تھا۔ داجی کے پاس یہ بنجر پہاڑ تھے، زمینیں تھیں تو یہ بابا نے کچھ زمینیں بیچی، لون لیا اور طاقتور ہستیوں کے ساتھ مل کر ایک شاپنگ کمپلیکس بنایا، پھر اسے مہنگے داموں بیچ دیا۔ خریدنے اور بیچنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ میں ٹرانسپورٹ کے بزنس میں آ گیا۔ میری قسمت اچھی تھی، اس میں بھی خوب ترقی ہوئی۔ لکڑی کے کاروبار کو میں نے ہی فروغ دیا تھا۔ یہ جو تمہیں میرے پاس دولت، طاقت، حکومت نظر آتی ہے، سب ایسے ہی نہیں ملا، بہت لمبا سفر طے کیا ہے۔
مرنا پڑتا ہے کبھی اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، خون پسینہ کیا جاتا ہے۔ شہر کے لوگوں کی طرح نہیں کرپشن کر کر کے اپنا مال بڑھاتے جاؤ۔ یو این اے میں بڑی بڑی تقریریں کرو، جب اپنے احتساب کا وقت آئے تو دم دبا کر بھاگ جاؤ۔ نہ صرف بھاگو بلکہ اگلے کی جان نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ اب سبرینا ملک پر طنز کر رہا تھا۔ عائش کی رنگت مزید سرخ ہوئی تھی۔ سبرینا ملک کا جتنا بڑا نام تھا وہ اتنے ہی کرپٹ بھی تھے۔ وہ یہ اچھی طرح سے جانتی تھی تمہاری مام نے میری بابا کی جان لینے کی کوشش کی۔ اس جان کی بات کر رہا ہوں، کچھ اور مت سمجھ لینا۔ کم سے کم تو میری جان نہیں ہو سکتی۔ اس نے تالے پر زوردار ضرب لگائی۔ وہ رکتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، آنکھیں ابھی تک سیاہ گلاسز میں چھپی تھیں۔ عائش نے ایک بات پر اسے غور سے دیکھا، کم سے کم وہ بھی اس کی ساری باتوں میں اس ایک بات پر یقین کرتی تھی، وہ اس کی کبھی جان نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے لیے سب ہو سکتے تھے مگر جان نہیں ہو سکتے تھے۔ سیاہ گلاسز کے پیچھے آج وہ آ کر کیا چھپا رہا تھا؟ وہ نیلی آنکھوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے پھر سے تانے پر ضربے لگانے لگا۔ یہاں کے لوگوں میں خودداری ان کے خون کی طرح ہی پروان چڑھتی ہے۔ ہم سب سے دغا کر سکتے ہیں مگر اپنے خون سے نہیں۔ ہم لوگ چندے سے اپنے محل نہیں کھڑا کرتے۔ وہ اب پھر سے سبرینا ملک پر طنز کر رہا تھا۔ عائش لب کھینچی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ رنگت مزید سرخ ہو چکی تھی، چندہ بھی وہ جو دوسروں کے لیے اکٹھا کیا گیا ہو، مگر دوسروں کی غربت مفلسی دور کرنے کی بجائے اپنا ہی پیٹ بھرتے جاؤ۔ جتنے بڑے نام اتنے ہی چھوٹے کام۔ اس نے زوردار ضرب لگائی، تالا ٹوٹ گیا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گیا تھا۔ عائش چاروں نچار اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ لکڑی کا دروازہ اندر سے بند کرتے چٹکنی لگا کیا تھا۔ صحن برف سے اٹا تھا، کتنے ہی فٹ برف کھڑی تھی۔ وہ اس برف کے ڈھلوان پر چڑھ گیا تھا۔ مڑتے ہوئے ایک نظر عائش کو دیکھا، وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ عائش کا بڑھا ہوا ہاتھ ایک نظر انداز کرتے تیزی سے اس کے آگے بڑھ گئے تھے۔ اب کی بار گلاسز کے پیچھے چھپی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھی۔ اس کی بیوی اپنی موم کی تعریف پسند نہیں آئی تھی۔ زاویار برف کی ڈھلوان سے نیچے کی طرف دیکھنے لگا۔ کمروں کے آگے ترچھی سے شیٹس بنے تھے۔ اس سے پہلے برآمدہ آتا، اس لیے برف برآمدے تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ چھلانگ مار کے نیچے کی طرف اتر گیا۔ عائش کو اس بار ہاتھ دینے کی پیشکش نہیں کی تھی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے سے کھینچ نیچے اتار گیا تھا۔ وہ نازک جان کبھی چھلانگ نہیں لگا سکتی تھی مگر کمبخت اس کی بیوی تھی، بڑی خوددار۔ وہ عائش کے چہرے پر ناگواری دیکھتے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا گیا تھا۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے وہ لکڑی کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ دیوار پر ہاتھ مارتے سچ کو تلاش کیا۔ کمرے میں زرد بلب جلنے لگا تھا۔ عائش اندر داخل ہوئی تو زاہیار نے دروازہ بند کرتے اندر سے چٹکنی چڑھا دی۔ عائش پوری طرح اپنا لب دانتوں تلے کچل گئی تھی۔ خون، غیرت، خودداری ہماری میراث ہے، جو ہماری عورت بن جائے اس کی عزت جان سے پیاری ہو جاتی ہے۔ یہ سب صرف تمہیں سیف کرنے کے لیے کر رہا ہوں، حتیٰ کہ یہاں کچھ ایسا نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے، بس سمجھو میں اپنی خوبصورت عورت کے لیے ذرا زیادہ حساس ہو رہا ہوں۔ عائش چادر سے اچھی طرح سر پر جما گئی تھی۔ سامنے کھڑے انسان کے لفظ اوپر سے گزر رہے تھے۔ کئی ساعتیں خاموشی کی نظر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں بظاہر برف بنے کھڑے تھے۔ عائش ملک کے لیے سامنے کھڑا انسان کچھ نہ تھا، اور زاغیار کے دل پر پڑی برف پگھل رہی تھی۔ وہ موہم ہو رہا تھا، وہ موہم ہو چکا تھا، مگر شمع کی طرح پگھل پگھل کر بھی لو دینا ہر شمع کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ پلٹ گیا تھا، سیاہ گلاسز سیاہ آنکھوں سے اتر گئی تھی۔ خون بہا، ان کے درمیان ایسی دیوار تھی جس میں دراڑیں پڑتی۔ دیوار کسی بھری مٹی کی طرح گرتی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار کی دراڑیں بھر جاتی۔ وہ پھر سے کداور دیوار کی طرح ان کے بیچ حائل ہو جاتی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں بنے آتش دان کی طرف بڑھا۔ کمرے میں سرخ قالین بچھا تھا، سرخی صوفے رکھے ہوئے تھے۔ وہ آتش دان کی طرف بڑھتے آگ جلانے لگا۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد آگ جل گئی تھی۔ کمرے میں لکڑیوں کے تڑکنے کی آواز آنے لگی۔ وہ خاموشی سے آگ کے آگے بیٹھ گیا تھا۔
کمرہ تیزی سے گرم ہونے لگا. وہ اپنی سیاہ آنکھیں آگ پر جمائے ہوئے تھا. عائش دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی. وہ وہاں سے نہ ہلی. وہ موم نہ تھی، نہ کبھی بن سکتی تھی. کسی کو پوری طرح توڑ دو اور پھر اسے جوڑو، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ کوئی لفظ، کوئی کرم آغوش، کوئی لمس ٹوٹی ہوئی عورت کو جوڑ سکتا ہے؟ زافیار نے گردن ترچھی کیے اس عورت کی طرف دیکھا جس کے بغیر اس سے نیند نہیں آتی تھی. اگر کبھی یہ عورت اس کے پاس نہ رہے تو اس سے پورا یقین تھا وہ نیند کی میڈیسن لے کر بھی نہ سو سکے گا. زافیار نے اس کے اشارے سے اپنے پاس بلایا. پاس زبان کو جیسے لکوا ہو گیا تھا. لفظ دل میں ہی رہ گئے تھے. شاید کوئی بھی لفظ اس عورت کے لیے بنے ہی نہ تھے. جو احساسات بن کر اس کی زبان پر اترے تھے. عائش اس کے اشارے پر کسی روبوٹ کی مانند اس کے قریب چلی آئی تھی. وہ اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھ گئی تھی. زافیار نے اپنی آدھی شال اس پر اڑائی تھی. اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا. عائش نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی. زافیار بے آواز کرا رہا. دائیں بازو پر ہی گولی لگی تھی. پتہ نہیں کیا چیز، کیا سحر، کیا اسے روکے ہوئے تھا. وہ اسے یہ نہ کہہ سکا تھا کہ وہ بائیں طرف آ کر بیٹھ جائے. زافیار لمحہ بھڑکتی آگ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا. کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل چکی تھی. زافیار کو یہ خاموشی چبھی تھی. ان کا رشتہ جسموں کے کھیل، تانے، تصحیق کے علاوہ آج تک کچھ نہ رہا تھا. رات کی تنہائی میں سسکیاں، تانے، گالی یا پھر تھپڑوں کی گونج ہوتی. وہ لب کھینچ گیا تھا. دل پر جیسے ہاتھ پڑا تھا. اسی خاموشی پر وہ پہلی بار گھبرایا تھا. زافیار نے موبائل اپنی قمیض کی جیب سے نکالتے اس پر ایک گانا لگایا. اب پشتوں میں ایک گانا بجنے لگا. لاشر سے خبر استوار والا تازہ تازہ گلونتی. وہ آنکھیں مون گیا تھا. آج کے سنہری بالوں میں اس کی انگلیاں نرمی سے سرکنے لگیں. عائش آنکھیں موندے ہوئے تھی. اس کی گرم سانسیں زافیار کی گردن پر بکھر رہی تھی. دسترگی جادوگری، جانا، جانان، جانان. اب دوسرا گانا بجنے لگا تھا. جانان. زافیار کے لب کھلے تھے. عائش نے آنکھیں کھولتے زافیار کی طرف دیکھا تھا. وہ آنکھیں موندے ہوئے تھا. وہ اب ساتھ ساتھ خود گانا گا رہا تھا. جانان، جانان گنگناتے اس کی آنکھیں کھولی تھی. سیاہ آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھی. وہ زافیار کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں پھر گئی تھی. وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے زمین پر لیٹ گیا تھا. عائش کو وہ اپنے سینے پر لٹا گیا. سیاہ مردانہ چادر اب دونوں پر تھی. وہ موبائل پکڑے پھر سے وہی گانا لگا گیا. کمرے میں اب پھر سے جانان، جانان گانا گونجنے لگا. ساری رات اب یہی گانا بجنا تھا. زافیار کی گہری نگاہیں عائش کا طواف کر رہی تھی. عائش اس کے سینے پر لیٹے اسے دیکھ رہی تھی. زافیار کے لب مسلسل جانان، جانان کہہ رہے تھے. وہ اس کی کمر کو مضبوطی سے جکڑے آنکھیں موند گیا تھا. کمر میں ایک بار پھر سے یہی گانا گونجنے لگا. عائش اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی. نیلی آنکھوں سے آنسو نکلتے زافیار کے سیاہ شرٹ کو بھگونے لگے تھے. کوئی بہت شدت سے یاد آیا تھا. یادوں کی قندیلیں آج سے 7 ماہ پہلے کی طرح لوٹتے پوری طرح سے روشن ہوئی تھی. پیرس 7 ماہ پہلے. وہ بلو جینز پر سیاہ ٹاپ پہنے ہوئی تھی. سنہری بال کھلے تھے. وہ خوبصورت سے چھوٹے سے کچن میں سلیٹ کے ساتھ سر ٹکائے لب کھینچے ہوئی تھی. وہ اپنے سامنے کھڑی ایک بدتمیز بےہودہ تنگ چڑی تھی. بے حد بدصورت لڑکی کی بکواس اب کب سے سن رہی تھی. حالانکہ اس لڑکی میں ایسی سرے سے کوئی کوالٹی نہ تھی. وہ خوبصورت بھی تھی، مذہب بھی تھی. نک چڑی تو بالکل نہ تھی. وہ تو بے حد خوش اخلاق تھی، بلکہ سگڑ بھی تھی. تبھی تو اس لڑکی نے بہت شاندار ناشتہ تیار کر لیا تھا. اوپن کچن میں رکھی گئی 4 کرسیوں والی ٹیبل پر اس نے یہ ناشتہ سجا بھی دیا تھا. اب وہ بھانپ اڑاتی کشمیری چائے بنا رہی تھی. عائش نے سلیب پر رکھے ایک طرف باسکٹ میں سینڈوچ دیکھے جو اس کا منہ چڑھا رہے تھے. سمپل سے ایگز اور مایونیز سے بنے سینڈوچ جو اسے بناتے 4 گھنٹے لگ گئے تھے. اب اس کی گلابی بھیگی نگاہیں ایک طرف کھڑے مرد کی طرف
اٹھی تھی جو سفید ٹراؤزر پر ہاف سلیوز پہنے کھڑا تھا، اس لڑکی کی مدد کر رہا تھا۔ اس مرد کی کانچ سی براؤن آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں، ایک پل کے لیے وہ مرد گڑبڑا کر رہ گیا تھا، بلکہ اس مرد کا دل ہل کر رہ گیا تھا۔ 32 سالہ مرد کا دل رک گیا تھا۔ یہ آنکھیں تو اس مرد کے لیے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ وہ دشمنوں کے مورچے پر کھڑا ان کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر ان نیلی آنکھوں میں تو وہ ایک پل نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ اپنا سب کچھ ہار جاتا تھا۔ تم جانتی ہو عائش، میں اور شاہویر نے سارا بچپن اکٹھا گزارا ہے، ہم دونوں بیسٹ بری تھے۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، بتایا تھا شاہویر نے، بچپن میں تم بہت گندی رہتی تھی، تم سے اتنی اسمیل آتی تھی، پاس کھڑا رہنا مشکل ہوتا تھا۔ پانی کی بوتل کو منہ لگائے شاہویر کو بہت بری طرح کھانسی آئی تھی، پانی منہ سے باہر آیا تھا۔ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ ابھی بھی کچن سے اسمیل آ رہی ہے نا شاہویر؟ بہت مان سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں تو؟ شاہویر بیچارگی سے گردن نفی میں ہلا گیا تھا۔ پاس کھڑی ازمارا کا چہرہ بہت بری طرح سرخ پڑا تھا۔ وہ میزبان تھا، کم از کم وہ اتنا بڑا مہمان نواز نہیں ہو سکتا تھا وہ اتنی بے ادبی کا مظاہرہ کرے۔ شاہویر کی بات پر جہاں ازمارا کا چہرہ مسکرایا، وہاں عائش کی آنکھوں کی جوت بجھی تھی۔ وہیں شاہویر ملک کا دل ڈوب کر اٹھا تھا۔ عائش ملک اپنی سینڈوچ والی باسکٹ اٹھائے تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی، داخلے دروازے پر لٹکا اپنا براؤن لیدر کا لانگ کوٹ پکڑا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس فلیٹ سے نکل آئی تھی۔ وہ روڈی ون یونیورسٹی سے بھاگتی ہوئی گزری تھی، بری طرح روتے ہوئے لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھے جو پینسل ہیل پر مشتمل تھے۔ ایک ہاتھ میں باسکٹ پکڑے، ایک ہاتھ میں جیکٹ پکڑے ہوئی تھی۔ وہ کس ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ وہ اب کوبل سٹون کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزر رہی تھی۔ پینسل ہیل والے بوٹس میں بھاگنا بے حد مشکل تھا۔ اس نے رکتے ہوئے وہ باسکٹ اور لیدر کا جیکٹ پھینکا، جھکتے ہوئے اپنے یہ فضول سے بوٹس اتارنے چاہے۔ کوئی گھٹنوں کے بل بیٹھے اس کا پاؤں اپنے لیپ پر رکھ گیا تھا۔ وہ نسلیں جھکائے اس کے بوٹ اتارنے لگا۔ عائش مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر نہ کر سکی۔ اس نے اس کے لانگ زپر بوٹ کی زپ کھولتے بوٹ اتارا اور ایک گرم آرام دہ سلیپرز کے پاؤں میں پہنایا، اور وہ گردن جھکائے اس کا دوسرا پاؤں بھی اپنے لیفٹ پر رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے دوسرے پاؤں سے بھی شوز اتارتے گرم سلیپرز اس کے پاؤں میں پہنا کیا تھا۔ اب اسے جھکتے ہوئے اس کا جیکٹ اٹھایا اور وہ جیکٹ اس نے عائش کی طرف بڑھایا جسے وہ جھپٹنے کے انداز میں سے چھین چکی تھی۔ خبردار میرے پیچھے آئے، اسے گھورتے ہوئے وارن کیا۔ اس خوبصورت مرد نے سر تسلیم خم کرتے گردن چکائی۔ آئی ہیٹ یو۔ اس مرد کے سر تسلیم خم کرنے پر بے حد غصہ آیا تھا۔ عائش ملک باسکٹ اٹھائے تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ شاہویر ملک مسکراتے ہوئے سے اس کے شوز اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ کیا کہا تھا؟ میرے پیچھے مت آنا، عائش مڑتے ہوئے پوری قوت سے چلائی تھی۔ جو اتنی محنت سینڈوچ بنائے وہ کون کھائے گا؟ وہ شاہویر نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، یہ لو کھا لو۔ عائش نے غصے سے وہ باسکٹ پھینکی۔ سینڈوچ باکس باسکٹ سے الٹ کر زمین پر گرے تھے۔ فوائل پیپرز میں لپٹے سینڈوچ زمین کی زینت بنے تھے۔ شاہویر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ عائش لب کاٹتے نگاہیں پھیر گئی۔ اس نے کبھی شاہویر سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، نہ اتنی بدتمیزی تھی۔ وہ خف سے اب سرخ پڑ رہی تھی۔ شاہویر جھکتے ہوئے اب وہ سینڈوچ باسکٹ میں ڈال رہا تھا۔ عائش مزید خف زدہ ہوئی تھی۔ خف ملال میں تب بدلا جب وہ فوائل پیپر میں لپٹا سینڈوچ نکالے کھانے لگا۔ عائش مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مزید شدت سے رونا آیا۔ وہ روتے ہوئے پھر سے بھاگنے لگی۔ شاہویر اس کے پیچھے پیچھے پھر سے چلنے لگا۔ یہی تو کرتا آیا تھا وہ، اس کے پیچھے پیچھے ایسے ہی چلتا تھا، چاہے وہ غصے میں ہو یا پیار میں۔ شاہویر ملک کا کام تھا اس عورت کے پیچھے چلنا، وہ اس عورت کے آگے چلنا تو دور کے بعد برابری بھی نہیں چل سکتا تھا۔ جانا، اس پکار پر عائش کے قدم رکے تھے، مگر دوسرے لمحے وہ پھر سے بھاگنے لگی۔ مگر اب دل کی دھڑکنوں میں بھونچال آ چکا تھا۔ تمہارے پیچھے پیچھے پیرس چلا آیا، تمہیں لگتا ہے میں پلٹ کر چلا جاؤں گا؟
وہ ایک ہاتھ میں باسکٹ پکڑے دوسرے ہاتھ میں اس کے شوز پکڑے آ رہا تھا۔ کس نے کہا تھا آؤ؟ جاؤ اس ازمارا کے پاس جاؤ جس کے پاس سے تمہیں خوشبو آتی ہے۔ وہ آج اتنی بری طرح جلی تھی کہ آپ سے تم پر آ گئی۔ کبھی شاہویر اتنا برا نہیں لگا تھا جتنا آج لگا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح اسے اپنی محبت میں ذرا سی شراکت داری برداشت نہ تھی۔ مجھے اس سے کبھی خوشبو نہیں آئی، وہ اس الزام پر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اچھا یہی تو کہہ رہے تھے؟ وہ پلٹتے ہوئے چیخی تھی، الزام ہے عائش، میں نے کہا اسمیل نہیں آتی، خوشبو کا نام نہیں لیا۔ ہاں، کل پر کل پرسوں بھی آ جائے گی۔ وہ سر چھٹکتے ہوئے غصے سے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا چاہتی تھی؟ میں یہ کہتے تھا کہ اسے اسمیل آتی ہے؟ دیکھا نہیں تھا اس کا چہرہ کتنا سرخ ہو گیا تھا؟ یہ تو اگلے انسان کی بے عزتی ہے، مہمان تھی وہ میری۔ اچھا وہ مہمان نوازی نبھاؤ۔ پیرس سے پاکستان جاتے ہی میں پاپا اذان کے ساتھ کلام جا رہا ہوں، وہیں کسی پٹھانی سے شادی کر لوں گا۔ تم پھر ساری عمر کرتے رہنا جانان جانان۔ شاہویر کا دل رک گیا تھا، وہ رک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کرب چھایا تھا، وہ پلٹ کر دیکھ لیتی تو 1000 بار خود پر لعنت بھیجتی۔ اس مرد کی آنکھوں میں صرف ڈوروں کے ساتھ نمی تیر رہی تھی۔ وہ سب کچھ کہتی، بس یہ نہ کہتی کہ خنجر کے بغیر دل کیسے سینے سے نکالتا ہے، یا عائش ملک اسے آج بتا چکی تھی۔ سینے سے دل نکل چکا تھا۔ شاہویر ملک کو لگا کہ اسے بہت بری طرح ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کیا یہ سچ میں ہارٹ اٹیک تھا؟ مگر دل میں درد بری طرح اٹھا تھا، اتنا کہ درد سہن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے کوبل سٹون کی گلیوں میں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ ہاں یہی ہارٹ اٹیک تھا، اسے ہارٹ اٹیک ہی آیا تھا۔ اتنا برا درد ہارٹ اٹیک کا ہی ہو سکتا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی قدم کی چاپ سنائی نہ دینے پر عائش نے پلٹتے ہوئے دیکھا، وہ پنجوں کے بل بیٹھے دل پر ہاتھ رکھے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاہویر! عائش ملک بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی، جھکتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سب کچھ کہتی، یہ مت کہتی عائش، لرزتے لبوں سے شکوا کیا۔ کیا؟ عائش ہکا بکا سے کھڑی، اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ رہی تھی۔ وہ دل کا درد اندر ہی اندر دبائے کھڑا ہوا۔ آئندہ یہ مت کہنا تم صرف میری ہو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، نہ شکوا نہ غصہ، بس اس کی آواز میں ایک درد ہی درد تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ عائش گلوبسٹون کی گلیوں میں کھڑی رہ گئی۔ بعض لفظ قبولیت کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں۔ عائش کے لفظ اس کی قسمت پر سیاہی پھیر چکے تھے۔ اسے پتا ہوتا وہ کبھی یہ لفظ نہ کہتی۔ وہ حال سے ماضی میں لوٹ آئی تھی، وہ سو چکا تھا، اس کی کمر پر ہاتھ دبے تھے۔ بے حد گہری نیند، جانان جانان گانا ابھی تک بج رہا تھا۔ مٹی کے کچن میں مٹی کے چولہے پر مٹی کی ہانڈی چڑھی تھی۔ اس ہانڈی کو ڈھک کر کور کرتے ہوئے اس کے گرد آٹا لگایا ہوا تھا تاکہ بھاپ کہیں سے نہ نکلے، مگر کچن میں اس وقت دم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے کے بھاری دونوں پٹ بدھے تھے، اتنی سردی تھی۔ وہیں باہر مٹی کے صحن میں کھڑا التمش برف صاف کر رہا تھا۔ وہ بیلچے سے برف اٹھاتے باہر پھینک رہا تھا۔ صبح سے تیسری مرتبہ اس نے برف صاف کی تھی۔ اب اس کے قدم تیزی سے کچن کی طرف بڑھے تھے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اپنی بیوی کو دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ گلمکئی کے سر پر وہ ہاتھ رکھے زمر کے پاس ایک چوکی پر بیٹھ گیا تھا۔ پلیٹ میں دم پخ ڈال کر چولہے سے گرم گرم روٹیاں اتار کر گلمکئی التمش کے سامنے رکھ گئی تھی۔ زمر اپنے دونوں ہاتھوں پر مہندی لگائے ہوئے تھے۔ ان کچھ دنوں میں گلمکئی اور اس میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ہماوت سر جوڑے بیٹھی رہتی تھی۔ التمش ان دونوں کی دوستی پر حیران تھا۔ زمر جیسی نک چڑی مغرور لڑکی بھی مکئی جیسی سادہ فطرت لڑکی سے دوستی کر لے، ناممکن، مگر اس کے سارے خیالات غلط ثابت ہو رہے تھے۔ الٹی سمت بہنے والی ہواؤں کا رخ بدل چکا تھا۔ اب ہوائیں سے التمش خان کی طرف بہتی تھی۔ مہندی کیوں لگائی ہے؟ التمش کو اتنی سردی میں زمر کا مہندی لگانا سمجھ نہیں آیا تھا۔ مکئی اتنی اچھی مہندی لگاتی ہے، میں نے سوچا لگوا لوں، مگر تمہیں تو مہندی لگانا پسند نہیں تھا۔ اب پسند ہے۔ زمر عجیب سا مسکرائی۔ التمش نے نوالا زمر کے منہ کی طرف بڑھایا۔ زمر نے منہ کھولا۔ اٹس مائی آنر۔ وہ مسکراتے ہوئے نوالے توڑتے زمر کے منہ میں ڈالنے لگا۔ گلمکئی التمش کی حرکت پر سرخ ہوئی تھی۔ ہر مڈل کلاس کی کہانی
शौहर बीवी से सबके सामने प्यार से बात भी कर ले तो वो रोमांस हो जाता है। गुल मकई वहां से उठती चली गई थी। मकई अल्तमिश से आवाजें देता रह गया था। क्या है, अब अपनी ही सगी बीवी को खाना भी नहीं खिला सकता। सिर्फ तुम्हें होना चाहिए था, वो हो गई। वो झुंझलाते हुए बड़बड़ाया। सरमिश अल्तमिश को देखते हंस पड़ी थी। वो पीछे को गर्दन ढकाए हंसती ही चली गई थी। वो भी हंसने लगा था। जमर की आंखों से पानी बहना शुरू हो चुका था। किचन में दोनों के हंसी गूंज रही थी। अबासीन किचन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। इसका रंग भी सुर्ख हुआ था। पता नहीं नागवारी से या इन दोनों को हंसता देखकर इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अल्तमिश अबासीन को देखते संजीदा हुआ। छोटा भाई था वो। अबासीन के सामने पूरी कोशिश करता था सिमर के कम से कम मुखातिब हो। ये लो मेरी गाड़ी मोरे बाबा की कब्रों के पास वाली जगह पर खड़ी है, ले आओ। अल्तमिश ने जैकेट से चाबी निकालते अबासीन की तरफ बढ़ाई। वहां क्यों खड़ी है? जानते हो ना यहाँ का बच्चा कितना शैतान है। इधर से ही मस्जिद का रास्ता आता है। अब तक सब शीशा टूट भी क्या होगा। वो रात तो गाड़ी बंद हो गई थी। अल्तमिश ने कहा, अब खड़ा खड़ा चल पड़ेगा क्या? मैकेनिक बुलाना पड़ेगा और मैकेनिक शहर से मिलेगा। अबासीन ने मुंह बनाया। चल जाएगी गाड़ी, कुछ नहीं हुआ इसे। अल्तमिश चंचलाया। अल्तमिश की बात पर जिमर ने इसकी तरफ देखा था। दूसरे लम्हे वो हैरान हुई। इसने कल रात गाड़ी खराब होने का झूठ बोला था, फिर इधर खड़ा क्यों किया? अबासीन बहस पर उतर आया। गलती हो गई, रहने दो, मैं खुद ले आऊंगा। अब की बार अल्तमिश बिगड़ गया। ले आऊंगा मगर एक चक्कर शहर का लगा कर आऊंगा। वो अल्तमिश से चाबी लेते तेजी से किचन से बाहर कदम रख चुका था। इतनी बर्फबारी, शहर कहाँ जाओगे तुम? कुछ नहीं होता हमको, अब कल ही आएगा। वो तेजी से कहते सहन अबूर कर गया। खुद ही ले आता, कल ही 2000 का पेट्रोल डलवाया था। अल्तमिश ने कलस कर कहा। गरीब आदमी, सिमर हंसते हुए बड़बड़ाई। आप गाली दें वो भी भूल लगती हैं मेरी जान। वैसे अब मैं गरीब नहीं रहा, मेरे पास बहुत कुछ है। दुनिया की सारी दौलत मेरे पास ही है। वो इसकी तरफ झुका था। जिमर की रंगत सुर्ख गुलाब हुई थी, वो बेतहाशा सुर्ख। वो मुस्कुराते हुए जिमर के मुंह में निवाले डालने लगा। वैसे रात को रोमांटिक राइड कैसी लगी? अल्तमिश ने सरगोशी में पूछा। कौन सी? जिमर खान कहते लब तांतों तले दबा गई थी। अब की बार किचन में अल्तमिश का कहका गूंजा था। हवाएं कभी एक रुख पर नहीं चलती। इनका तो काम ही हमेशा मुखालिफ सिमत पर चलना। अल्तमिश खान ये सबक भूल चुका था। अंगीठी में कोयले दहक रहे थे। कमरा बेहद गर्म था मगर फिर भी सर्दी थी। वो दीवार के साथ टेक लगाए चारपाई पर बैठी थी। इसके पहलू में वो सफ़ेद ट्राउजर और सफ़ेद टी शर्ट पहने गहरी नींद सो रहा था। एक बाजू सिमर की गोद में दूसरे रखे हुए था। सिमर ढीले से चुनटों वाले फ्रॉक में मलबूस थी। इसके सुनहरे बाल खुले थे। वो हल्की जर्द रोशनी में इस कमरे को डबडबाई आंखों से देख रही थी। कैसी जिंदगी की तमन्ना की थी ऐसी जिंदगी। वो कमरे को देखकर दिल महसूस कर रह गई थी। शर्माई आंखों से आंसू बहने लगे। अल्तमिश ने आंखें खोलते इसे नींद में देखा। क्या हुआ है? जर्द रोशनी में वो सिमर के बहते आंसू देख चुका था। कोयले का धुआं आंखों में लग रहा था। वो भीगी आवाज में बोली, पहले क्यों नहीं बताया? वो तेजी से चारपाई से उठा था। अंगीठी उठाते दरवाजा खोलते कमरे से बाहर रखा था। दरवाजों को चटकनी चढ़ाते इसके करीब लेट गया। अब सर्दी बढ़ जाएगी। सिमर चंचलाई थी। सर्दी वाकई में बढ़ गई थी। मैं हूं ना आपको गर्म करने के लिए। अल्तमिश ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने तरफ खींचा। अल्तमिश, मैं बाबा से अपना हक लूंगी। अल्तमिश के चेहरे पर नागवारी छाई थी। वह इसी लम्हे इसे अपनी बाहों से आजाद करते चारपाई से उतरते सोफे की तरफ बढ़ गया था। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया है? वो सोफे पर लेटते देखते चीखी थी। आहिस्ता बोले, बहन है मेरी, दूसरे कमरे में। वो खुद पर मुश्किल काबू पाते अपनी आंखों पर बांसुर रख गया था। इस बहन का तब ख्याल क्यों नहीं आता जब दिन को भी कुंडी चढ़ा लेते हो? अल्तमिश के चेहरे की रगें गुस्से से तन गई थी। वो अब की बार सिमर की तरफ से रुख पलट गया था। मेरी आवाज ऊंची हो जाए तो जवान बहन याद आ जाती है। आलिए जान, मुझे जो अपनी बाहों में लेते दिन चढ़े तक सोते, तब जवान बहन भाई का ख्याल नहीं आता? क्या गुल मकई को समझ नहीं आता जो तुम दिन में 2 बार नहाते हो, मेरे लिए पानी गर्म करते हो? आधी रात को वो इसके कान से धुआं निकाल रही थी। मजीद खुद पर काबू न रख सका था। उठकर बैठ गया। क्या चाहती हो? सीधी तरह बताओ। दूसरा कमरा तक नहीं जहां जाकर सुकून से सो जाओ। यही कह रही हूँ, बाबा से मैं हक लूंगी।
کروڑوں روپے میرا حصہ بنتا ہے، یہ میرا حق ہے۔ تم اچھی زندگی گزار ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور جیسے بولتی جا رہی تھی التمش کی آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ کیسے حق لیں گی؟ بتانا پسند کریں گی مجھے؟ وہ لوگ آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، ان لوگوں سے حق لیں گی؟ نہ کریں بات، سمر بیوی بھی، سمر خان بھی مری نہیں جا رہی۔ میں صرف اپنا حق لینے کی بات کر رہی ہوں، وہ جواباً تیش سے بولی۔ میں نہیں چاہتا ایسا، ان لوگوں کا 1 روپیہ لوں گا تو مجھے ایسے لگے گا جیسے کسی نے مجھے 100 جوتے دے مارے۔ آپ کروڑوں کی بات کر رہی ہیں، میرے لیے اس سے بڑی ذلت کوئی نہ ہوگی میں اپنی بیوی کا پیسہ استعمال کروں۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ تم مت استعمال کرنا، میں کر لوں گی۔ سمر خان کی بات پر التمش نے صوفے کے ساتھ رکھی چھوٹی سی ٹیبل سے چھوٹا سا گلدان اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اب تمہاری بہن کی آوازیں نہیں سن رہی؟ سمر چیخی۔ میرا دماغ مت خراب کرو سمر، تم ان سے کبھی کوئی پیسہ نہیں مانگو گی۔ تمہاری ہر ضرورت، ہر خواہش میں پوری کروں گا۔ زاویار کی چاکری کر کے پوری کرو گے یا چارپائی توڑ کر؟ بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے نہیں آ جاتے۔ میری خواہشات بہت اونچی ہیں جو تم کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ میرا حق مار رہی ہو تم، سمجھے تم؟ جب خدا اور دین نے مجھے یہ حق دیا ہے تو تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ تمہارا شوہر ہوتا ہوں، اور اسلام مت سکھاؤ مجھے۔ اسلام بہت کچھ کہتا ہے جو بحیثیت عورت تم پر پورا نہیں اترتے۔ اس کے لفظ ہنٹر کی طرح لگے تھے۔ زمر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ پاس مت آنا اب میرے کبھی، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا تھا اور رضائی خود پر اڑتے رخ پلٹ گئی تھی۔ التمش صوفے پر لیٹتے اپنی بانھ کنپٹی دبانے لگا۔ ایک عورت کیسے مرد کو آگ پر بٹھا دیتی ہے، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ ضبط سے لیٹا رہا، مگر اس کی گیلی آنکھیں یاد کرتے التمش کے دل پر جیسے کسی نے پیر رکھا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتے چارپائی کی طرف بڑھتے اس کے پاس لیٹا۔ میں آپ کی ساری خواہشات کو پورا کروں گا، مجھے تھوڑا وقت دیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے بولا۔ لانا تو تم سے آپ سے تمہارے باتوں پر۔ وہ اس کے حصار پر چھٹپٹائی تھی۔ التمش نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے بمشکل ضبط کیا، اسے اپنی باہوں میں مزید بھینچا۔ وہ خود کو آزاد کروانے کی کافی دیر تک سعی کرتے رہی۔ التمش کی گردن میں دانت بگاڑے وہ اس پر اپنی گرفت سخت کیے جا رہا تھا۔ بلاخر وہ تھک ہار کر مزاحمت ترک کر چکی تھی۔ اٹس مائی آنر، التمش گمبھیر خاموشی کرتے اسے تکیے پر کر گیا۔ سمر غصے سے منہ پھیر گئی۔ مہندی کا رنگ بہت گہرا ہے، جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی ہتھیلی پر لب رکھ گیا۔ لعنت ایسی محبت پر۔ وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی وار کر گئی۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ میں قبول کرتا ہوں یہ لعنت۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ اس وقت تو گندی گالیاں بھی تمہیں پھول لگیں گی، یہ بھی سچ ہے۔ وہ اس کی گردن میں سٹل چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اب غیرت نہیں آ رہی؟ وہ دانت پیستے ہو رائے۔ سب سے بڑا بغیرت میں ہی ہوں، یہ والا اعزاز کی خوشی سے لے لیا تھا۔ اول درجے کی ڈھیٹ ہو، وہ دانت کچکچا کے رہ گئے۔ بغیرت بننے کے لیے ڈھیٹ ہونا پڑتا ہے، بے سکون سے کہا۔ بے حد سکون سے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ آنکھیں میچنے کا مطلب ہے پاس آؤ، چہکتے ہوئے کہا۔ ذلیل بغیرت۔ اس سے پہلے مزید عزت افزائی ہوتی، اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی فراک کے زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ کمرے میں اب محبت اور نفرت کی ملی جلی سرگوشیاں تھیں۔ بلاخر محبت جیت گئی تھی۔ اٹس مائی آنر۔ وہ اس کے ہتھیار ٹالنے پر اسے اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ رضائی کے اندر محبت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی ہوائیں زبردستی اپنے سمت موڑنا پڑتا ہے، شاید یہی زندگی ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔